بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں محبوب ستار۔ آج ہم چھٹے لیکچر کے حوالے سے ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابن انشاء کا یہ سلیبس میں موجود ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامے کا کچھ حصہ ہے جو کہ افغانستان کے سفر نامے کے حوالے سے ہے۔ پہلا پیراگراف اور دوسرا پیراگراف، دو پیراگراف ہم نے کل پڑھے تھے۔ تیسرا پیراگراف صفحہ نمبر 81 پر میں شروع کرنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا۔ دراصل آثار شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ وہ جا رہے تھے وہاں، اس پس منظر میں یہ بات کی گئی پہلے پیراگراف میں کہ وہ وہاں افغانستان جا رہے تھے، پشاور سے روانہ ہوئے اور پھر وہ جہاز کے عملے نے انہیں بتایا کہ جی ہم دریائے کابل سے گزر رہے ہیں، جلال آباد کا قصبہ ہمارے نیچے ہے، درہ خیبر کا پہلے پتہ ہے۔ اور پھر چونکہ وہاں صورتحال موسم کی ٹھیک نہیں تھی، گھنگھور بادلوں کی وجہ سے ان کا جہاز وہاں کابل ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکا، وہ واپس پشاور ان کا جہاز اتر آیا۔ تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آثار شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ جب سے کابل جانے کا سنا، لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے، جانا نہیں، مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا، میں کابل میں دو اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ زیب تن کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں۔ یہ پیراگراف میں مولانا حامد علی خان صاحب کا ذکر آیا ہے۔ مولانا حامد علی خان صاحب اس نام کے دو لوگ بہت مشہور رہے ہیں۔ ایک ملتان کے تھے جو کہ ریاست رامپور سے ملتان میں آئے، اور یہ علمی و ادبی گھرانے سے نقش بندی بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ملتان میں ان کا مزار ہے۔ ایک اور تھے مولانا حامد علی خان جن کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ الحمرہ، ماہنامہ الحمرہ جو کہ لاہور سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، اس کے بھی یہ مدیر تھے، اور یہ بہت بڑے آدمی ہیں صحافت کے حوالے سے۔ امریکہ روس تنازع میں امریکہ کو اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی تہذیب اور اپنی زبان کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے خیالات کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے پاکستان میں ایک فرینکلین نام کا ایک ادارہ لاہور میں اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے ان کو ایڈیٹر کی ضرورت تھی۔ تو اس کے ایڈیٹر اور مترجم بھی جو ہے وہ مولانا حامد علی خان نے وہ عہدہ سنبھالا۔ یہ وہ مولانا حامد علی خان تھے جو اخبار میں کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ ماہنامہ الحمرہ کے آپ مدیر بھی رہے، اور فرینکلین کے بھی ایڈیٹر آپ رہے، اور مترجم کی حیثیت سے اور چیئرمین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ کے حوالے سے ان کی دیانت کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں جن کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ نہیں بنتا۔ اچھا، یہ سردی کے عالم میں بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی اگر میں دو اوور کوٹ بھی پہنوں تو ایسے لگتا تھا جیسے تن زیب کا انگرکھا پہنا۔ یہ انگرکھا پہلے زمانے میں ایک طرح کا لباس، باریک کپڑے کا لباس ہوتا تھا جو کہ گرمیوں میں پہنا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ سردی کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا، ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے جل کر تانے تشنے پر اتر آئے تھے۔ یہ حمید اختر خان کا ذکر ہوا ہے۔ یہ حمید اختر خان بھی صحافی تھے، کالم نگار تھے، یہ مصنف تھے، لاہور کے رہنے والے تھے۔ لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے یہ، اس کے بعد یہ پاکستان لاہور آئے، اور پھر اس کے بعد صحافت سے اور کالم نگاری سے جو ہے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈراموں میں، ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں بڑی مشہور ہیں، صبا حمید۔ صبا حمید ان کی بیٹی ہیں حمید اختر خان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میشا شفیع کا نام سنا ہوگا۔ جو میشا شفیع ہیں، یہ جو گلوکارہ ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ نواسی ہیں حمید اختر خان کی۔ ان کی 2-3 بیٹیاں میرا خیال ہے ایکٹریس ہیں، جس میں صبا حمید جو ہے وہ شہرت رکھتی ہیں اس حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے یہ چونکہ صحافت سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی اخبارات میں کالم وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے، اور ویسے بھی اس طرح کے لوگ جو رائٹر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مختلف جگہوں پر مختلف نشستوں میں ملاقات ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست بھی بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ بتا رہے تھے حمید اختر خان نے تو یہاں تک کہا کہ جی دگلا نما افغانی کوٹ، یہ افغانی کوٹ دگلا نما ایسے موٹا کوٹ جو کہ ایسا لگتا ہے جیسے رضائی سے بنایا ہوا ہو، اس طرح کا کوٹ۔ کہا کہ اور ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرتے جو جل کر تانے تشنے پر اتر۔ تانے تشنے، تانے دینا محاورہ ہے، تانے تشنے کرنا، تانے دینا۔ بہت سارے لوگ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں خصوصاً باہر، اور پھر
یا آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے یا اس طرح کی، تو کچھ لوگ اس طرح جو جلتے بھی ہیں اور جو حسد کی وجہ سے پھر طرح طرح کے جو ہے القابات سے آپ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو؟ خیر فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ تو تانے توشنے دینے والوں میں ایسے بھی لوگ مذاق سے کہا ہو یا تن سے کہا ہو کہ کیا وہاں گدھے نہیں ہوتے کہ تم وہاں جا رہے ہو؟ تو بڑی خوبصورت بات کی، آخر میں ایک انتہائی خوبصورت جواب دیا ابن انشا نے کہ ہر کسی کی جو فکر ہے یا خیال ہے اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے، اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی دانشور یہ کہا کرتے ہیں کہ انسان کی گفتگو اس کے باطن کا آئینہ ہوتی ہے، اور بغض کو، حسد اور اناد کو نہیں چھپایا، انسان جتنی بھی اداکاری کر سکے لیکن پھر بھی نہیں چھپا سکتا، کسی نہ کسی طرح سے وہ ظاہر ہو جایا کرتی ہے، اور پھر جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر اسی طرح کی لفظ انسان استعمال کرتا ہے۔ تو ہر کسی کی جس کا جتنا ظرف تھا اتنا پہچانا مجھے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے ظرف کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو پہچانتا ہے۔ جیسے ایک وسیم بریلوی ایک ہندوستان کے شاعر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنے ہر لفظ کا خود آئینہ ہو جاؤں گا، اس کو چھوٹا کہہ کے میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا۔ تم گرانے میں لگے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں، میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ مجھ کو چلنے دو، اکیلا ہے ابھی میرا سفر، راستہ روکا گیا تو قافلہ بن جاؤں گا۔ تو ہمارا مقصد پہلے شعر کے کہ ہر انسان اپنے ہر ایک لفظ کا خود آئینہ ہے، تو کسی کو چھوٹا کہنے سے کوئی کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں اور اب ترقی کرنے والے لوگوں سے جلتے ہیں، اور پھر ان سے بغض اور حسد کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ بحیثیت انسان، بحیثیت ایک آدم کے بیٹے کے ہمیں وہ زیب نہیں دیتی، آدمی کے بطور آدمی، بطور انسان ہمیں ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اس میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی، پڑھے لکھے بھی، ہر طرح کے طبقے کے لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اور حقیقی فخر کی جو تعلیم ہے وہ ہے ہی یہی کہ اپنے نفس پر قابو پا لیا جائے، اور پھر جو ہے وہ نفس امارہ کو جب شکست دے دی جائے تو پھر اس کے بعد اور بھی نفس کی سٹیجز ہیں جو کہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انسان جو کہ عبادات میں بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں لیکن ان میں پھر عبادات کا غرور آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اخلاق میں بہت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں، اخلاقیات کے اچھے ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات اپنے با اخلاق ہونے کا جو ہے وہ غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ جہاں پر زیادہ جائیداد ہوگی، جہاں پر زیادہ علم ہوگا، جہاں پر زیادہ معرفت ہوگی، جہاں پر زیادہ جو ہے وہ انسان کے اندر اچھی خصوصیات ہوں گی، وہاں پر کئی ایسے معاملات بھی آ جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ انسان اس کی ساری اچھائیاں جاتی رہتی ہیں۔ ان میں بغض، حسد، نفرت اور تعصب جو ہے یہ سب سے بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ نرا نظارہ ہی ہے بو الہوس، مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ تو نثر میں یہ جو اصناف ہیں، جس میں کہانی ہے، جس میں ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انشائیہ وغیرہ، یہ بھی ایک کہانی کی طرز ہی ہے۔ سفر نامہ بھی کہانی کی ایک طرز ہے، کہانی کے انداز میں لکھا جاتا ہے۔ تو کہانی کے فن میں، نثر پارے میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے ایک فن میں وحدت زمان ہوتا ہے، وحدت مکان ہوتا ہے، اور وحدت تاثر ہوتا ہے۔ میں ایک جملے کی اس لیے زیادہ وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سلیبس میں اس طرح کا اگر کوئی پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو ان میں ایک دو جملے ہی ایسے ہوتے ہیں نثر میں جن کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اس وضاحت کو جو ہے ہم 2-3 صفحات تک لے جا سکتے ہیں، اس کو صحیح طور پر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ کھول کے اس کی وضاحت اور تشریح ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بتانا ضروری سمجھ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک تو فن پارے میں کوئی بھی فن پارہ ہو، اس کا زمانہ فن پارے میں موجود ہونا چاہیے کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے اور یہ کس مقام یا علاقے کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ وہ اس میں باغ و بہار میں قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جی اس کا ایران، توران اور اصفہان کا
قصہ بیان کیا ہے، مختلف شہزادے ہیں، لیکن اس کی ساری تہذیب، رہن سہن، اس کا لباس، دعوتوں کا انداز، وہ جو عشق و معشوقی کے باقی جو وہ درویشوں میں اور باقی معاملات تھے، اور وہ جو درویشی والی سوچ تھی، وہ ساری ہندوستان کی تھی۔ تو یہ مقام کا بھی ضروری ہے کہ جس مقام کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے وہ مقام بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت تاثر، کہ وہ سفر نامہ، وہ تحریر، وہ کہانی اب تاثر کیا پیش کر رہی ہے، تاثر کیا چھوڑ رہی ہے۔ تو ہر جملے میں وہ تاثر نہیں ہوتا، ایسے کہتے کہتے افسانہ نگار یا اس طرح کے کہانی پیش کرنے والے سفر نامہ نگار کوئی ایک بات کر جاتے ہیں جس میں وحدت تاثر ہوتی ہے، جس میں اس سارے اس فن کی روح چھپی ہوتی ہے، اس سبق کی، اس مضمون کی، اس سفر نامہ کی روح چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہی باتوں باتوں میں ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، انسانی رویے سکھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، جس کے پاس گاڑی ہو، گھر ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس اللہ کی باقی نعمتیں ہوں، تو بہت سارے لوگ ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں کہ جی یہ حرام کے پیسے ہیں، یہ حرام کا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، یہ طے کرنا جو ہے وہ معاشرے کا کام تو ہے، لیکن اداروں کا کام ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جو غریب یا ہم سے حالت میں جو کم لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے کیا خیالات ہیں، ہماری نظریں اور ہمارے جو اس طرح کے تانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑے لوگوں کے لیے ہی ہمیشہ کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے اندر تعصب، بغض اور حسد تو سر نہیں اٹھا رہا۔ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، وہ اپنے خیر کو بھی خود بڑھا سکتا ہے، اپنے شر کو بھی خود بڑھا سکتا ہے۔ خیر کو بڑھا کے شر کو کم کیا جا سکتا ہے، اور شر کو بڑھا کر خیر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اس نے بات کی ہے ظرف کے حوالے سے، کہیں وہ ہمارے اوپر تو بات نہیں آتی، ہمیں بھی اپنے ظرف کو چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہر صورت میں کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے، تاکہ ہماری عادات ہمارے سامنے آ سکیں۔ اس لیے ادب کو باطن کا آئینہ بھی کہا جاتا ہے، کہ ادب پڑھتے ہوئے بعض اوقات انسان کو اپنی صورت بھی بعض اوقات نظر آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کسی کے ظرف کو آزمانا چاہتے ہو تو اس کی عزت کرو، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تمہاری بڑھ کے عزت کرے گا، اور اگر وہ کم ظرف ہوگا تو اپنے آپ کو اعلیٰ ظرف سمجھنے لگے گا۔ اس لیے اپنے باطن کو وسیع کرنا چاہیے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، حضرت سلطان باہو کا کلام، وچے بیڑے وچے جھیڑے۔ تو اس طرح جو ہے وہ دل کی دنیا جو اور دل کی حالت کو دیکھنا چاہیے، اپنے ظرف کو بڑھانا چاہیے، اور تعصب اور بغض کے ہر طرح کے معاملات سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں اچھے انسان تصور ہوں۔ اور مطمئن زندگی وہ ہے جو انسان خود اپنی ذات سے مطمئن ہوتا ہے، اپنی برائی سے نہیں، اپنی اچھائی سے مطمئن ہوتا ہے، اور وہ اپنا خیال رکھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ خیال کس طرح کے رکھنے ہیں اور زبان کیا استعمال کرنی ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے گا۔ ایک جونا مارکیٹ ہم شرما شرمی میں نہیں گئے، یہ چونکہ کراچی میں رہتے تھے، کراچی کی جونا مارکیٹ، لنڈا بازار، وہاں شرما شرمی، شرمانے کی وجہ، شرم کی وجہ سے نہیں گئے، ورنہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جمع نہیں کیے۔ ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھے، اور کوئی اونی زیر جامہ مل جاتا، اون کے بنے ہوئے، چونکہ زیر جامہ یعنی ٹراؤزر کے نیچے پہننے والا کوئی لباس، اون کا بنا ہوا چونکہ گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ اونی زیر جامہ بھی ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ تو سبحان اللہ، لیکن ہماری شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا ہم شاید فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ یہ پابندے پیدل چلنے والے، یہ خانہ بدوش، جن کا گھر جو ہے وہ ان کے کندھے پر ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتے ہیں اور کبھی کہیں ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ کپڑے خریدنا شروع کر دیے، چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو لوگ کو شاید یہ حیرانی ہوئی کہ شاید یہ فلسطین کے مہاجروں کے لیے یا افغانستان کے جو پیدل چلنے والے لوگ، جو یہ جو ایسے ہی خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ اب فلسطین کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رہی کہ فلسطین میں 1923 اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ جو ہی ہوا، اس کے بعد
मुस्लिम दुनिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, लिसानी तासुबात ने सर उठा लिया, तरह तरह के तफर्रुकात ने मुसलमानों को तकसीम कर दिया, आपस में लड़ाते रहे। 1948 में क़याम हो गया इसराइल का, और फिर इसराइल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो इलाके बढ़ाना शुरू करता गया, और वहाँ जो अक्सरियत थी मुसलमानों की उनको उन इलाकों से निकाला गया। 1948 में जंग भी हुई, लेकिन उस जंग में भी अरब लीग को शिकस्त हुई, और फिर उसके बाद 1967 में भी एक जंग हुई जिसमें जो है वो इसराइल उस जंग में भी फ़तहयाब हुआ। और बहुत सारे इस तरह से इलाके जो हैं वो फ़लस्तीन में ये जो मुहाजिर हैं ये सारी दुनिया से इधर उधर से जमा होकर वहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ पर इनकी आबादी थी सही, लेकिन बहुत कम थी, लेकिन मुसलमानों की आबादी वहाँ पर 80% से भी ज़्यादा थी, जो आज सिमट के जो है वो 20% से भी कम हो गई है। तो वो लोग बेचारे फिर उनके जुल्म सितम से, यहूदियों के जुल्म सितम से तंग आकर मुख्तलिफ़ ममालिक की उन्होंने हिजरतें की, और फिर मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों ने वहाँ उनके लिए जो है वो बंदोबस्त किए रहने सहने के, और उनकी इमदाद की हर तरह से, हत्ता के कपड़े भी उन तक जो है वो जमा करके पहुँचाए जाते थे। ये उस सूरत हाल की बात इस पैराग्राफ में आ गई है। अफ़गानिस्तान की भी सूरत हाल इसी तरह की रही। वहाँ भी जो है वो हालात अगर ठीक भी रहे तो कुछ अरसे के लिए ठीक रहे, वगरना हमेशा हालात अफ़गानिस्तान के ख़राब ही रहे। नतीजतन सब ने अपने फटे हुए घिसे हुए कपड़े हमारे सर मंडने की कोशिश की। सर मंडना, ज़िम्मा लगाना, दे देना। वो जानते थे कि अगर वापस देगा तो ड्राई क्लीन करा के देगा, यानी धुला के देगा धोबी से, ना देगा तो हमारी जान इन कपड़ों से छूटेगी। दोनों सूरतों में नुकसान उसी शख्स का है। ओवरकोट हमारे पास दो हो गए। एक तो आगा जाफरी का अतिया, ये आगा जाफरी साहब एक मज़ाहिया शायर गुज़रे हैं और ये कालम निगार भी थे। इतना खूबसूरत और दीदा ज़ेब यानी देखने में जो अच्छा लगे, खूबसूरत, कि पहनने को जी ना चाहे। दूसरा हबीबुल्लाह शहाब का, जो शायद उन्होंने कुतुब शुमाली की मुहिम के लिए बनाया था। हबीबुल्लाह शहाब भी एक कालम निगार थे और सहाफ़ी थे, और ये मुसन्निफ़ भी थे। कुतुब शुमाली की मुहिम के लिए बनवाया था। कुतुब शुमाली से मुराद है कुतुब शुमाल की तरफ जो है, जो इलाके ठंडे हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है ज़्यादातर, शुमाली इलाका जात की तरफ ऊपर, फिर आगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मतलब ये कि उन्होंने वहाँ की किसी मुहिम के लिए, मुहिम आपको पता है मुश्किल काम, जैसे ये पहाड़ की चोटी सर करना, इसी तरह के काम करना जो है वो मुहिम जो ही कहलाया करता है। क्योंकि हमने उसे पहना तो बोझ के मारे ज़मीन पर बैठ गए, यानी इतना भारी वो ओवरकोट था जो कि उनको हबीबुल्लाह शहाब ने दिया था। दो आदमियों ने हमारी बाहों में हाथ देकर हमें दोबारा खड़ा किया, और फिर उसे पहनकर हम बिल्कुल बर्फ़ानी रीछ मालूम होते थे। बस रंग का फ़र्क था, क्योंकि बर्फ़ानी रीछ गालबन सफ़ेद होता है। तो इब्न इंशा का रंग भी सांवला था, और फिर ऊपर से कोट भी वो वाला पहन लिया, तो बर्फ़ानी रीछ तो लगना था। कुल्ला व दस्तार हम सर पर नहीं रखते। कुल्ला पगड़ी को कहते हैं, दस्तार भी टोपी पगड़ी, कुल्ला टोपी दस्तार पगड़ी। टोपी और पगड़ी हम सर पर नहीं रखते, लेकिन इस ख़ास मौके के लिए एक फ़ेल्ट ख़रीदी। फ़ेल्ट वो जो अंग्रेज़ी टोपी होती है जिसका उल्टा सीधा मालूम नहीं होता, वो गोल टोपी, उसको फ़ेल्ट कहते हैं। उसका उल्टा सीधा मालूम किया, लोमड़ी की खाल के दस्ताने लिए, गले में कांगड़ी डालने का भी ख्याल था। कांगड़ी एक किस्म का मफलर होता है जो कि कश्मीर के लोग जो है वो गले में डालते हैं, लेकिन वो कश्मीर की ख़ास चीज़ है, हमारे कराची में नहीं मिलती। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। हमने इस लेक्चर में 3 पैराग्राफ पढ़े जिसमें अफ़गानिस्तान के सफ़र की रोदाद वो बता रहे हैं। हमारे साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ। हम गिलगित बल्तिस्तान और 2 साल पहले हुन्ज़ा जाने का इरादा रखते थे। 2-3 साल पहले हमारे 6-7 लेक्चरर हजरात जो हैं वो उसमें 8 के करीब हम लोग जा रहे थे। एक दिन पहले हमने टेम्परेचर चेक किया गूगल पे, तो हमें दिन के वक्त 60 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, और रात के वक्त हुन्ज़ा में, और रात के वक्त -11 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। गूगल बता रहा था कि जी आजकल टेम्परेचर वहाँ पर ये है। तो हमारे हाथ पांव फूल गए, और हमने अपने तमाम दोस्तों को कहा कि जी आपके पास जितने गर्म कपड़े हैं वो सारे जो हैं वो आप ले लें, वहाँ पर इस कदर सर्दी। हमने वो स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों को सेंड भी किया, सारे थर थर कांपने लगे यहीं से ही। बहरहाल हमारे दोस्तों ने जो है, मैं और हमारे साहब थे हमारे दोस्त, हमने देखा तो हमारे दोस्तों ने सामान ले लिया, और फिर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ गर्मी थी। सारे देखें अब हमारी तरफ,
اور ہم دیکھیں ایک دوسرے کی طرف، جس کی وجہ سے وہاں بڑی، اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر کیا ہوا یہ اب ہم اپنے سفر نامے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔